چلے یہاں سے ہم نے کل پڑھا تھا کہ جب مسلمان حبشہ ملک پہنچ گئے تھے، جو افریقہ بر اعظم کا ایک ملک ہے، تو وہاں پہ جب مسلمان پہنچ گئے وہاں سکون اور آرام سے زندگی گزارنے لگے، تو پھر کفار نے ان کے ساتھ کیا کیا، اس کا جواب آپ دیں گے؟ عمیر، ہاں اس کا جواب آپ دیں گے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مسلمانوں کو تلاش کرتے کرتے نجاشی کے پاس گئے، نجاشی جو بادشاہ تھا، تو انہوں نے نجاشی کے ساتھ کیا بات کی اور کیا کہا؟ ماشاءاللہ یہ آپ نے بہت اچھا سنایا ہے، یہ والا بہت اچھا سنایا ماشاءاللہ۔ اب یہ ہم نے صفحہ نمبر 6 کا بھی کچھ حصہ پڑھ لیا تھا، ایک منٹ، یہ والا مضامین کا تھوڑا سا ہم نے پڑھ لیا تھا، تو آپ ذرا مجھے بتا دیں گے کہ مریم کے مضامین کون کون سے ہیں؟ چلیں اب یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات، وہ جو حبشہ کی طرف کفار گئے تھے، مشرکین گئے تھے مسلمانوں کو وہاں سے لینے کے لیے، تو پھر ان بادشاہ نے وہاں سے انکار کر دیا، پھر مسلمان وہاں رہنے لگے۔ تو جب مسلمان وہاں رہ رہے تھے تو مسلمانوں کی زندگی گزارنے کی وجہ سے کون کون سے لوگ وہاں کے مسلمان ہو گئے تھے؟ اچھا، جو مسلمان وہاں زندگی، جی جی، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا اچھا، صحابہ کرام کیا ان کے پاس مال و دولت زیادہ تھا، یا حسن زیادہ تھا، یا اچھے کپڑے پہنتے تھے؟ ان کی ظاہری زندگی کو دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے، یا ان کے اخلاق کو کے دیکھ کے؟ ہاں جی، ہاں ہاں جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلے ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اس صورت کے جو علمی اور عملی نکات ہیں، یعنی علمی لحاظ سے ہمیں اس میں کیا فائدہ ہوگا اور عملی لحاظ سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ علم کا تعلق معلومات سے ہے، اور عمل کا تعلق جو ہے وہ کام کرنے سے اور تربیت سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں ایک سوال آ سکتا ہے، علم کا تعلق معلومات سے ہے، یہ میں ویسے اس میں لکھا نہیں ہے، یہ میں اپنی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ معلومات تو سب کو ہیں۔ اب دیکھو کتنے لوگ ہیں ان کو نماز کا علم ہے، روزے کا علم ہے، زکوٰۃ کا علم ہے، سچ بولنے کے حوالے سے علم ہے، چوری سے بچنے چاہیے، یہ بھی سب کچھ علم ہے، چوری کرنا گناہ ہے، علم ہے، لیکن عمل نہیں ہوتا لوگوں سے۔ تو کہتے ہیں کہ علم کا تعلق تو ہم معلومات سے ہیں، معلومات تو کافروں کو ہمارے پاس ہم سے زیادہ ہیں، کتنے بڑے بڑے جو کافر ہیں، عیسائی ہیں، معلومات ان کے پاس ہیں، چاند تک پہنچ گئے ہیں، تو لیکن ان کے پاس عمل نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے۔ تو صرف انسان کے پاس علم ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل بھی ضروری ہے، اور اگر کسی کے پاس عمل ہو لیکن علم نہ ہو تو یہ بھی گمراہی کی طرف لے کر جانے والی چیز ہے۔ تو یہ دو لفظ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے ہم جو ہے سورۃ مریم کی علمی نکات اور عملی نکات ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ والی لائن آپ پڑھ لیں، کیا لکھا ہوا ہے؟
اچھا یہ جو لفظ ہے نا، یہ عمیر، یہ جو لفظ لکھا ہوا، ایک منٹ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے جو علمی و عملی جی جی اب آئی آواز، لیکن کٹ کٹ کے آ رہی ہے، سگنل ٹھیک ہے؟ میرے سگنل تو مکمل آ رہے ہیں۔ اچھا ہاں یہاں ہمارے نا لاہور میں زونگ اور والد کافی چلتی ہے، ویسے بھی زونگ کی کافی اچھے اچھے پیکج ہیں، تو کوشش کریں گے زونگ کی سم نکلوا لیں، میں پیکج میں آپ کو ابھی بھیج دیتا ہوں کون کون سے پیکج ہیں، ایک تو سستے بھی ہیں اور نیٹ ورک بہت ماشاء اللہ اس کا تیز ہے یہاں پہ۔ اچھا یہاں پہ لکھا ہوا علمی و عملی نکات، یہ نون کے اوپر ہم پیش پڑھیں گے، اکثر بچے اس کو پڑھتے ہیں نکات، نکات نہیں پڑھنا، اس کو علمی، اس کو علمی، علمی، علم، علم، لام کے اوپر زبر نہیں پڑھتے، لام کے اوپر جزم پڑھتے ہیں، علمی و عملی، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں نکات، نون کے اوپر پیش پڑھیں گے، نکات، ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ کہہ رہے کہ سب سے پہلے ہم سورۃ مریم کا مطالعہ کرنے سے جو علمی و عملی نکات ہمیں معلوم ہوتے ہیں یا بھی ہوں گے جو پڑھیں گے، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ سب سے پہلی سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، جی ماشاء اللہ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور قدرت سے کبھی بھی جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یا ہم دعا مانگتے ہیں ہمیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کے اوپر یقین ہمارا کیسے آئے گا، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم صورت میں پڑھیں گے۔ جی دوسرا نقطہ کیا ہے؟ جی بس ماشاء اللہ، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سورۃ مریم کے اندر ہم یہ بھی پڑھ لیں گے کہ اس دنیا میں جو سب سے افضل لوگ تھے وہ انبیاء کرام تھے، تو انبیاء کرام نے کس ذات کی دعوت دی؟ کیا بتوں کی دعوت دی یا چاند سورج کی دعوت دی یا کسی اور چیز کی دعوت دی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور کسی چیز کی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی۔ ٹھیک ہے جی، آگے۔ جی ماشاء اللہ، بس تو کہتے ہیں کہ ہماری جو بھی ضرورت ہو، حاجت ہو، تو اس صورت کے اندر ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی پریشان پیش آئے، تو ہم کس سے دعا مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اگر کوئی مزاروں میں جا کے وہاں پہ ضرورت کی دعا مانگتے ہیں اور یہ وہ کلمات کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ میں تو بہت گناہ گار بندہ ہوں، لیکن یہ دربار میں مزارات میں جو تیرا بندہ سویا ہوا ہے یا تیرا بندہ جو ہے یہ تو نے اس کو موت دی ہے یا جو بھی ہے، جو بھی وہ کلمات کہتے ہیں کہ اس قبر میں یا اس مزار میں جو بھی تیرا نیک بندہ ہے، اس کے نیک اعمال بہت جو ہیں تیرے محبوب تھے، یہ بندہ تیرے بڑا محبوب تھا، تو میں خود تو بہت گناہ گار ہوں، تو اس نیک بندے کی برکت کی وجہ سے میری اس مشکل کو دور کر دے، میری پریشانی کو دور کر دے، میری ضرورت کو پورا کر دے۔ اس طرح کی نیت رکھنا، دربار میں جانا، دعا مانگنا، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں اگر ہاں یوں سمجھ لینا کہ یار میں تو میرا کام تو اللہ تعالیٰ نہیں پورا کرے گا، یہ بزرگ ہی پورا کرے گا، تو یہ عقیدہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی جی
ہاں ہاں، بس یہ جو لوگ ختم والا دلواتے ہیں، اس کا بھی اگر نیت اچھی ہو نا بندے کی، کہ میں اس لیے یہ ختم دلوا رہا ہوں تاکہ جو ہمارے جو بزرگان دین یہاں سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ تیرے راستے میں دے رہا ہوں، اور تیرے جو نیک لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روحوں تک ان کا ثواب پہنچا، ان نیک لوگوں کی برکت کی وجہ سے ہمیں جو ہے دین حاصل ہوا، ہمارا ایمان محفوظ ہوا، تو ان کے لیے ختم دلوانا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ایک دن خاص کر لینا، 11ویں شریف ہی کرنا یا 40واں کرنا، دن خاص نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جو آپ دن رکھ لیں، 12ویں ہو 13ویں ہو، کوئی بھی دن رکھ لو، اگر ابھی بھی اگر ہم یوں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں ایک قرآن کے برابر ثواب مل جاتا ہے، یا خود ہم پورا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کا ختم ہے، اور یہ سال ثواب ہے۔ آپ کوئی چیز بانٹ دیتے ہیں، فقیروں کو دے دیتے ہیں، دوست احباب کو دے دیتے ہیں، اس نام سے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچا، غوث اعظم کو پہنچا دے، داتا دربار کو پہنچا دے، فلاں بزرگ کو پہنچا دے، تو تاکہ وہ خوش ہو جائیں، اور ان کی روحوں کو ان کی درجات بلند ہو جائیں، اس حوالے سے میری بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں اور میری دنیا کے مسائل حل کر دیں، اس طرح کی نیت رکھنا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی آگے ذرا پڑھ لیں۔ بس یہ ہمارا ایک مضمون بھی تھا یہاں پہ، کہ کسی نبی کی پیدائش، معجزانہ جو پیدائش ہے، وہ اس کو نہ تو خدا بنا سکتی ہے، نہ خدا کا بیٹا بنا سکتی ہے، نہ تو اللہ بنا سکتی ہے، نہ اللہ کا بیٹا۔ تو کچھ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا شروع کر دیا، اور کچھ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ میں اللہ خود ہی اللہ ہوں، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، اور نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، نہ کوئی میں کسی کا باپ ہوں، نہ کسی کا بیٹا ہوں۔ تو اس صورت میں انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ کچھ آیات اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور صفحہ نمبر 7، جی یہ بھی کھول لیتے ہیں، جی یہ بھی پڑھ لیں۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ بس ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ کسی بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، یا اگر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی بچگانہ حرکتیں ہو جاتی ہیں، غصہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں ان کے ساتھ نیک سلوک ہی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے، حتی الوسع ان کے سامنے خاموش رہنا چاہیے، ہر وقت ان سے پوچھتے رہنا چاہیے جی ہمارے لیے کوئی خدمت ہو، کوئی حکم ہو، ہم حاضر ہیں، تو یہ ان کے ساتھ نیک سلوکی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم صورت مریم کے اندر بھی پڑھیں گے والدین کے آداب کے حوالے سے۔ جی آگے یہ بھی پڑھ لیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے وہ بے دینی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، یا رسم و رواج کی طرف اور گناہوں کے کاموں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بڑوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھ لیں تو پھر بڑوں کو کس طرح
دعوت دینی چاہیے، تو کہہ رہے ہیں کہ بڑوں کو نہایت ادب اور احترام کے ساتھ نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرتے رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس صورت کے اندر ہم ایک نبی کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ان کے والد جو تھے وہ کافر تھے، تو ان کے والدین، تو انہوں نے اپنے والدین کو، اپنے خاندان والوں کو کیسے دعوت دی، کیسے اسلام کی دعوت دی، اور کیسے ادب و احترام کے ساتھ ان کو بلایا، ان کی دعوت کی، تو وہ انشاءاللہ ہم طریقہ سیکھیں گے اس میں۔ جی آگے یہ والا نکات پڑھنا۔ بس ماشاء اللہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے وعدہ کر لیتا ہے، تو وعدے کا وقت جب قریب آتا ہے وعدہ پورا کرنے کا، تو انسان کوئی نہ کوئی بہانہ شہانہ لگانا شروع کر دیتا ہے جان بوجھ کے، جس کی وجہ سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ اس کے معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کی نظروں میں چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گناہ گار بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے وعدہ کر لیں تو اس کو مکمل کر لینا چاہیے، انبیاء کرام کی صفت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس وعدے کے حوالے سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ بھی ہم اس صورت میں پڑھ لیں گے۔ آگے آخری نکات کیا ہے؟ رسول اللہ بس ماشاء اللہ۔ آخری نکات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کس نبی کے اوپر نازل کیا ہے؟ جی یہ لفظ ایسے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ شاباش ماشاء اللہ۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور کس زبان میں نازل کیا ہے؟ عربی زبان میں آسان فرما دیا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کون سی زبان سیکھنی چاہیے؟ ہاں عربی زبان سیکھنی چاہیے اور قرآن کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے نا، ہاں تھوڑی بہت بول لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن جب تک انسان کسی چیز میں ماحول میں نہیں جڑتا نا، تب تک بندہ بڑی بڑی کتابیں بھی پڑھ لے لیکن پھر بھی نہیں آتی۔ لیکن اگر کچھ بھی کتابیں نہ پڑھی ہوں، ماحول کے اندر جڑ جائے تو اس کو وہ بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جیسے اندازہ لگا لیں کہ ہم جب لاہور میں ہیں، پٹھان ہیں، تو ہم لاہور میں اردو لوگوں کے ساتھ اور پنجابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ہمیں پنجابی بھی آ جاتی ہے اور اردو بھی آ جاتی ہے، ایک ماحول ہے۔ حالانکہ نہ تو ہم نے اردو کی اتنی کتابیں پڑھی ہیں اور نہ ہم نے پنجابی کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن پھر بھی سانو پنجابی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح عربی ہے، تو عربی کے جو ممالک ہیں یا عربی کے جو ادارے ہیں، مدارس ہیں، ان کے اندر اگر انسان اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے اور کوئی بھی بات کرے تو عربی میں بات کرے، تو انسان کو عربی آ جاتی ہے۔ ابھی تو ہم نے تو عربی کی تقریباً 8 سال تک ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، 8 سال تک۔ ہاں 8 سال ہم نے کتابیں پڑھی ہیں عربی کی، لیکن اس کے باوجود ہم اگر کسی عربی سے بات چیت کرنا چاہیں نا، تو بہت مشکل سے ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ہم ماحول کے اندر نہیں جڑے۔ ماحول کافی چیزیں انسان کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے عربی زبان میں نازل اللہ تعالیٰ نے کی ہے،
تو یہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، ایک خط ہے، ایک میسیج ہے ہمارے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار لاہور پاکستان سے باہر ہو اور وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہو، تو ان کا اگر کوئی ہمارے پاس کوئی خط آ جائے یا کوئی میسیج آ جائے اور وہ میسیج انگلش میں ہو، تو ہم جو ہے اس میسیج کو پڑھنے کے لیے کسی ایسے ٹیچر کے پاس جائیں گے جس کو انگلش پڑھنی آتی ہوگی نا، تو ان کی ٹرانسلیٹ کریں گے، یا گوگل کے پاس جائیں گے، گوگل میں سے اس کی ٹرانسلیٹ نکالیں گے۔ یا اسی طرح اگر وہ خط ہمارے پاس فارسی میں آ جائے تو ہم کسی فارسی والے ٹیچر کے پاس جائیں گے۔ تو یقیناً ہم اس میسیج کو پڑھنے کے لیے بڑے بےتاب ہوتے ہیں، بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ میرے رشتہ دار نے، میرے بھائی نے، میرے والد صاحب نے میرے لیے کیا میسیج بھیجا ہے۔ تو اسی طرح یہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہمارے لیے ایک میسیج ہے، جو ایک کتاب کی شکل میں ہے، جس کا نام قرآن مجید ہے۔ تو اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی لیے فکر کی بات ہوگی۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں کہ قرآن مجید کے اوپر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا بھی جائے، اور چوتھا یہ ہے قرآن مجید کو ساری دنیا میں پھیلایا بھی جائے۔ یہ قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں، اور آخری حق یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ لیں گے تو یہ قرآن مجید کا ایک حق بھی ادا ہو جائے گا۔ آگے یہ حدیث جو ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ہے ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ بخاری شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ تو دنیا میں اکثر بچے ایسی دنیا میں آئی ہیں کہ جنہوں نے بچپن ہی میں نا ماں کی گود سے ہی ان نے بولنا شروع کر دیا۔ ویسے جو دنیا کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، بچہ تب بولتا ہے جب وہ 3-4 سال کا یا 2 سال کا ہو جاتا ہے، یا 4 سال کا 5 سال کا ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ ماں کی گود میں بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی بچے سے بلوانا چاہے تو بلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان بچوں میں سے ایک یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور ایک بچہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک بچے نے بات کی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب یوسف علیہ السلام کی صورت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس صورت کی سب سے اہم بات یہ ہے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہم بات بیان کر رہے ہیں۔ یہاں سے آپ پڑھیے گا کیا لکھا ہے۔ صلی اللہ، جی یہ ہے وعلی آلہ، وعلی آلہ واصحابہ، جی معراج کے سفر میں بس کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے حوالے سے اور عظمت کے حوالے سے اور ان کے ساتھ ہمارے پیارے نبی کا تعلق کے حوالے سے ایک بات بیان کر رہے ہیں
کہ جب ہمارے پیارے نبی ساتوں آسمانوں سے اوپر گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو ساتوں آسمانوں سے سیر کروائی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے تھے تو اس وقت ہمارے پیارے نبی کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی۔ وہاں پہ جب ملاقات ہوئی تو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش آمدید، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ خوش آمدید یہ اردو زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں کہتے ہیں مرحبا مرحبا، اور پنجابی میں کہہ دیتے ہیں جی آیا نو نا، جی آیا نو، ٹھیک ہے، اور پشتو میں کہتے ہیں بخیر راغلے۔ تو یہ خوش آمدید کا لفظ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نیک بھائی، نیک نبی نیک بھائی، یعنی کہ جو میرا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں یہ بہت نیک آدمی ہیں اور نیک بھائی ہیں۔ بھائی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک بھائی ایمانی بھائی ہوتا ہے، ایک بھائی قومی بھائی ہوتا ہے، ایک بھائی لسانی یعنی زبان ان کی ایک ہوتی ہے، ایک بھائی علاقائی بھائی ہوتا ہے، ایک بھائی اسلامی بھائی ہوتا ہے، اسلام کا تعلق ہوتا ہے، ایک بھائی ذاتی بھائی ہوتا ہے کہ جن کا ماں باپ ایک ہی ہوں، ایک بھائی اللاتی ہوتا ہے کہ جن کی والدہ ایک والد ایک ہوں، اور ایک بھائی اخیافی ایک ہوتا ہے کہ جن کے باپ تو والدین تو جدا جدا ہوں لیکن نہیں، والدہ ایک ہو لیکن باپ جدا جدا ہوں۔ تو یہ بھائیوں کی کئی قسمیں ہیں۔ تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی کو جو نیک بھائی کہا ہے وہ اسلام کے تعلق ہونے کی وجہ سے کہا، حالانکہ رشتہ داری ان کے ماں باپ کی کوئی نہیں تھی، لیکن اسلام کے تعلق ہمارے پیارے نبی کی حدیث بھی ہے کہ المسلم و اخو المسلم، مسلمان جو ہیں۔ اچھا، آخری بات ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ترجمہ جو ہے وہ ہم کل سے سٹارٹ کر لیں گے۔ یہاں سے آپ ذرا پڑھیے گا۔ حلیہ، حلیہ نہیں کہتے ہیں اس کو، حلیہ کہتے ہیں، حلیہ۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ ہمارے پیارے نبی نے جب ملاقات کی معراج پہ نا، تو جب وہاں سے ہمارے پیارے نبی واپس آئے دنیا میں، تو اس وقت ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک، حلیہ کہتے ہیں کہ چہرہ کیسے تھا، بدن کیسے تھا، ان کا رنگ کیسا تھا، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ ان کا قد جو ہے وہ درمیانہ تھا، اور رنگ سرخ اور سفید تھا، یعنی کہ خوبصورت تھے، رنگ بھی ان کا سرخ بھی تھا اور سفید بھی تھا، اور ایسے محسوس ہو رہے تھے کہ جیسے غسل خانے سے ابھی بھی بھائی رہے ہوں۔ اچھا، یہ جو دو باتیں یہاں ماشاءاللہ کتاب والوں نے لکھی ہیں، بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں، یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں ہمارے لیے۔ اس وقت ایک فرقہ ہے قادیانی کے نام سے نا، قادیانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ عمران خان صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ جتنے بھی ہماری اسلامیات کی کتابیں ہیں نا، اور
ترجمے والی کتاب بھی ہیں، انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین یہ لفظ کا میں خیال سے عمران خان نے اضافہ کیا نا، یا کسی اور حاکم نے کیا؟ مجھے کچھ اس طرح کی معلومات ملی تھیں. ویسے مجھے سیاست سے اتنی دلچسپی نہیں ہے، لیکن کچھ معلومات ملی تھی کہ یہ جو اسلامیات کی بکس وغیرہ چینج ہوئی نا، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نا خاتم النبیین کا لفظ ماشاءاللہ بڑھایا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا کام کیا. تو ہمیں تعریف کرنی چاہیے، چاہے جو بھی ہو، نواز شریف ہو، کوئی بھی انسان کوئی بھی اچھا کام کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے. ہاں، اگر کوئی برا کام ہو تو اس کو سیڈ بھی کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی میں کتنا عملدار ہوں، کتنا عمل کر رہا ہوں، کتنا نہیں. ہمیں دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہاں، اگر کوئی اچھا کام کر لے تو اس کی تشہیر کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو یہ یہاں میں ہمارے پیارے نبی کا جو نام استعمال ہوا نا، بڑا کمال نام ہے. کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، محمد جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خاتم النبیین اور نبیوں کے سب سے آخر میں آنے والے ہیں. نبیوں کا ختم یعنی کہ نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں. صلی اللہ علیہ، یہ ویسے دعا ہے، ایک درود شریف ہے. تو یہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ ہم نبی آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا. تو اسی طرح جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا یہ قادیانی کہتے ہیں کہ، اور اسی طرح عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، ان کو ہم نے پھانسی دے دی تھی. اور اسی طرح قادیانی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں تو وہ ابھی دوبارہ نہیں آئیں گے. تو یہ ان کی عقیدے کی ایک قسم کی تردید ہو رہی ہے کہ دیکھو ہمارے پیارے نبی جب آسمانوں پہ گئے، ملاقات ہوئی تو آسمانوں پہ وہ زندہ ہیں، تو ادھر بھی زندہ ہیں. اور اسی طرح جب ہمارے پیارے نبی ملاقات کی تو اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ بہت خوبصورت تھے، رنگ ان کا سفید تھا، اور ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے کہ ابھی غسل خانے سے باہر نکلے ہوں. تو یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، آسمانوں پہ زندہ ہیں. اور باقی حدیث میں بھی آیا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نا یہ دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے، اور یہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ ہمارے نبی کے امتی بن کے آئیں گے. ٹھیک ہو گئے. تو یہ ماشاءاللہ کافی فائدے مند چیزیں تھیں. یہ ہم نے نکات پڑھ لی اور حدیث بھی پڑھ لی اور اہم باتیں بھی پڑھ لی. یہ صفحہ نمبر 6 بھی مکمل ہو گیا، صفحہ نمبر 7 بھی مکمل ہو گیا، اور صفحہ نمبر 8 جو ہے یہاں سے. تو انشاءاللہ ہم یہاں سے پھر کل سے شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اور کوئی سوال جواب؟ رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفا